تبلیغ کو جو ہم سمجھتے ہیں نا، یہ سب سے عام ایک نفلی سی نیکی سمجھتے ہیں ہم۔ میری بات غور سے سن لو، اور نہ سونا ہے نہ کہیں جانا ہے، 5 سے 10 منٹ میں اس کو کور کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ان آیات کا مقصد، یہ آیت جو تھی نا وہ سخت آیت تھی۔ تبلیغ کو ہم صرف ایک بہن بھائیوں بچوں صرف ایک نیکی نفلی سمجھتے ہیں، ایک اچھا کام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی دوسروں تک دین کی بات پہنچائے، مگر دین کی روشنی میں معاملہ تبلیغ کا، دین کا اتنا اہم معاملہ ہے کہ آخرت کی عدالت جو ہے نا، اس میں معاملہ اتنا حساس ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے وہاں پہ، سب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے نا، انبیاء علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے بات لوگوں تک پہنچائی۔ انبیاء سے سوال ہوگا، اگر اللہ کے رسول کی طرف سے معاذ اللہ یہ کوتاہی رہ جاتی کہ وہ کوئی بعض لوگوں تک نہ پہنچاتے، تو انبیاء بھی معاذ اللہ مجرموں کو کٹہرے میں کھڑے ہوتے۔ آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ لوگ جو کہ اس دنیا میں آئے اور اللہ کے سب سے عزیز ترین بندے تھے۔ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، 67 نمبر آیت کے اندر میں آپ کو دکھا دوں گا اللہ نے کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ واقعی وہ انبیاء سے پوچھ لے گا کہ کیا میرا کام کیا تھا آپ نے؟ تو پھر اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا کام کیا اپنا، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام سارا کر کے چلے گئے، نبوت ختم ہوگی، اب تو کوئی نبی نہیں آنا۔ اس لیے میں اور آپ اس کے لیے جو آپ ہیں نا، سارے جتنے بھی ہیں وہ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ وارث ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت بڑی بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محض نصیحت کرنے کے لیے تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اتنا قرآن سیکھنے کے بعد آپ نصیحت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو اس لیے تبلیغ کو نہیں چھوڑنا۔ اب آپ اور میں وارث ہیں، اور یہ تبلیغ کا کام جو ہے نا تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ میں پھر بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ ہم قرآن و سنت کو اور اللہ کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جائیں، اس میں ہماری کوتاہی ہو گئی نا، اگر اس میں ہم نے کوتاہی برتی بچوں، اگر اس میں کوتاہی برتی تو نماز اور روزوں کی کثرت ہمیں ہماری جان کی خلاصی نہیں کرے گی آخرت میں۔ آپ اپنی نماز اور روزوں کی کثرت اور ذکر و تسبیحوں کی کثرت کے اوپر کبھی بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ علامہ اقبال کے کئی فارسی کے اشعار ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ جب تک پوری دنیا میں دین ہر گھر میں پہنچ نہیں نہ جاتا، اگر مسلم ہو تو نا، تو تم ایک دم کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام نہیں کر سکتے اپنے گھر میں۔ ہمارے لیے کون سی چھٹی بھائی؟ کوئی چھٹی نہیں، ہمارا تو کام ہی بہت بڑا ہے۔ مشرق و مغرب کے اندر کفر اعلان ہے، کفر و الحاد کا قبضہ ہے، اس لیے مقابلے میں ہم عملاً تو اسلام کو تو نہیں نازل کر سکتے کہ جی ہم اسلام نازل کریں یا نافذ کریں اس کو، لیکن اسلام کو اس کی صحیح صورت میں تو پیش کر دیں نا۔ ہم صحیح صورت میں پیش بھی نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اسلام کو اس کی صحیح صورت میں پیش کرنے کے لیے ہمیں سیکھنے کا شوق نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے، ہم صرف ٹائم کو پاس کرتے ہیں اپنا۔ اور جب بھی ہم پھر اس طرح میڈیا کھول کے دیکھیں تو وقت کے جو مولانا علماء کرام اور جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ، تو جب وہ مختلف قسم کی غلط فرقوں کی تعویلیں پیش کر کے اور اپنے مسئلوں کو مروڑ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی ہی پناہ کہ وہ آپ کیسے برداشت کرتے ہیں۔ ان حالات میں یہ قدم جو آپ لوگوں نے اٹھایا، اس کو نفلی نیکی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، خدا را اس کو نفلی نیکی نہ سمجھیں، یہ فرائض کا بھی اول سرے کا مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ کتاب و سنتیں اصل شکل میں پوری دنیا کے سامنے لے کر آئیں، ہر زبان میں لائیں، جو آپ کا طریقہ ہے، پنجابی آتی ہے، انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، جو زبان آتی ہے اس میں آپ بیان کریں۔ اب چاہے یہ ممبروں سے ہو، کیونکہ یہاں پہ ہمارے مساجد کے اندر کے لوگ بھی کچھ بیٹھے ہیں، چاہے یہ ممبروں سے ہو، محرابوں سے ہو، میڈیا سے ہو، یا اس بارے میں جو بھی کوتاہی ہمارے بڑوں سے آپ نے دیکھی کہ علماء نے فتوے لگائے، پہلے سپیکروں پہ فتوے لگاتے تھے، کیمرے کے بارے میں فتوے لگاتے تھے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چاہے مسجدوں میں، پھر ان کے اوپر یہ چیزیں مسجدوں میں پھر بعد میں داخل کرنے لگے۔ اب اگر پابندیاں لگائی تھیں تو مسجد کے اندر جو تھے نا بے دینے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اب آخر میں جب ہوش آئی تو پھر پتہ لگا کہ بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاش یہ میڈیا اور یہ چیزیں سب سے پہلے سپیکر اور یہ کیمرہ سنبھال لیتے علماء کرام۔ اسی طرح میڈیا کے بارے میں بھی ان لوگوں نے جو قدم اٹھائے،
جیسے سوشل میڈیا، نئے نئے پلیٹ فارم کا استعمال، یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ کون کریں گے؟ کیا آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ سنت، ہر وہ طریقہ اپنایا جو اس وقت تبلیغ کا رائج تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر سے اگر دیکھیں نا ہم، کہ دین پہنچانے کے لیے آپ نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو اس معاشرے میں رائج تھا، جو کفار مکہ کرتے تھے۔ اس میں جو برائیاں ہوتی تھیں آپ نے ان کو چھوا بھی نہیں۔ جیسے اگر میڈیا ہے تو آپ اس میڈیا کا پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر نہ جائیں برائیوں کے اندر، یا اس کے اندر اور خلف شاریوں کے اندر، یا غلط کاریوں کے اندر، فحاشی کے اندر، آپ اس میں اچھی چیزوں کے اندر جائیں۔ کیوں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سورس نہیں ہے؟ اس وقت اللہ نے یہ اس لیے یہ سورس اتنا عام کر دیا کہ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ میں سمجھ نہیں سکا، میں جان نہیں سکا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شروع میں جو اللہ کے عرب کے اندر رواج تھا کہ پہاڑ کے اوپر نہ کوئی اپنے آپ کو برہنہ کرتا تھا اور پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور رومال ہلاتا تھا اور کپڑے اس کے نہیں ہوتے تھے اور وہ چیختا ہوتا تھا خطرہ خطرہ خطرہ، ٹھیک ہے، اور اپنا مدعا بتاتا تھا اور لوگ آتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہاڑ پر چڑھے، جو سب سے پہلے تبلیغ کا جو لیا نا انہوں نے موڈ، وہ پہاڑ پر چڑھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھرنا نہیں کیا، اچھی طریقے سے جا کے اسی ہی موڈ کو اپنایا کہ جو وہ مشرکین مکہ موڈ استعمال کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار ہم غلط بندے کی تو باتیں پہلے سنتے ہی تھے، یہ تو صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ہم جا کے ان کی بات سنتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ اپنا مدعا بیان کیا، اپنی تبلیغ بیان کی، آیات جو نازل ہوئی تھی وہ بیان کی۔ اسی طرح عرب میں میلے بھی لگتے تھے، لیکن اب میلوں میں سب اکٹھے ہوتے تھے، ان میلوں میں خرافات بھی ہوتی تھی، بت پرستی بھی ہوتی تھی، اور ناچ گانے بھی ہوتے ہوں گے، رقص بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے تھے، لیکن اپنا پیغام پہنچا دیتے تھے اس کے اندر۔ اب میڈیا کا جو مسئلہ ہے نا حضرات، یقین جانیں اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ بہت اہم اپرچونٹی ہے، بجائے بے دینوں کے کہ نیک بے دینے جو ہے نا وہ اس پہ قبضہ کر لیں، نیک لوگ آئیں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں، اس کے ذریعے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، روز کوئی حدیث شیئر کر دیں، کسی طریقے سے کوئی بھی پوائنٹ ملتا ہے وہ شیئر کر دیں، بولنے کی طاقت ہے تو بھائی بولنے والا کام شیئر کر دیں، ورنہ اس کوتاہی کے لیے نا ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہر وہ ٹیکنالوجی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جو کہ لوگوں کو دین پھیلانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیسا خطرناک ہو اگر اللہ اس عدالت پر ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے اور ہم امت پیش ہوں گے، تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں حساب کے دن مسلمان جو شرمندگی اور ندامت تجھے ہوگی نا کہ تم نے لاکھوں کے مجمع میں اس بات کا اقرار کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو سب نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہمیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دیکھا تو پھر کہا کہ اب میرے بعد جو تم لوگوں نے سن لیا ہے وہ آنے والے تک پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہی ہے پیغام جو کہ ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ خواتین حضرات، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کس کس کو جہنم سے بچانا ہے، خود کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اب اس کے لیے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاں جنید، سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ احمد، حذیفہ، اس بات کو سمجھ رہے ہو؟ شامیر، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں جو ہیں نا یہ اللہ کے قرآن سے اخذ کی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن کا مین مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے بس آپ پڑھتے جاؤ اور خود کوئی کام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کوتاہی اللہ پاک برداشت نہیں کریں گے۔ اگلی آیت میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگلی آیت واقعی جو ہے نا وہ اس جو میں نے ابھی تمہید باندھی ہے صرف اس کے لیے کافی ہے کہ پہلی آیت پڑھتے ہی آپ کا سینہ پھٹ جانا چاہیے کہ یا اللہ یہ ہمارا کیا ہوگا اگر تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت آپ تک پہنچائی ہوئی ہے، یہ آپ نے آگے پہنچانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب